نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت نے انسان نو اشرف المخلوقات بنایا اور اس دی عزت و تکریم نو محفوظ رکھن واسطے دنیا تے سلسلہ نبوت جاری فرمایا. اللہ دے ہر پیغمبر نے قوم دا درد اور احساس اور انہاں دی خیر خواہی دا جذبہ لے کے انہاں دے سامنے دوواں جہاناں دی کامیابی دا سبق پیش فرمایا. جنہاں لوگاں نے اللہ دے پیغمبر دے اس خلوص اور شفقت اور خیر خواہی نو ٹھکرایا اور اپنے واسطے وبال جان سمجھیا، انہاں لوگاں نو اللہ کریم نے صفحہ ہستی تو مٹا دیتا. جس قوم دے سامنے بھی اللہ دا پیغمبر تشریف لے گیا ہے، انہوں نے سب تو پہلا اعتراض کیتا ابعث اللہ بشر الرسول، کیا بشر بھی اللہ دا رسول ہو سکتا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ، اگر زمین تے نوری رہن والے ہوندے تو انہاں دی رہبری اور رہنمائی واسطے میں اللہ پیغمبر بھی نوری بھیج دیتا. زمین تے اگر بشر رہن والے ہیں تو انہاں دی اصلاح واسطے بھی پیغمبر دا بشر ہونا ضروری ہے. جدو انہوں نے اس بات دا جواب ملیا تو پھر انہوں نے دوسرا اعتراض کیتا کہ کوئی اپنے پیغمبر ہون دی دلیل ثبوت پیش کر. اللہ دے پیغمبر نے فرمایا سب تو پہلی دلیل تو یہ ہے کہ میں اتنا عرصہ تواڈے وچ رہا، میرا جم پل اسے قوم ہے. تسا دسو کہ اج تک میں زندگی دے اندر کدی جھوٹ بولے ہیں؟ تو او لوگاں نے تسلیم کیتا کہ واقعی ساری قوم اور برادری چو تیرے نال دا اچھا بندہ اسا نہیں ویکھیا.
تو اللہ دے پیغمبر نے جواب دیتا کہ جے میں دنیاوی معاملات دے اندر غلط بیانی نہیں کی تھی تو اللہ دے دین دے معاملے دے اندر میں کس طرح جھوٹ بول سکتا. پھر انہوں نے مطالبہ یہ کیتا کہ نہیں کوئی نہ کوئی ایسا ثبوت واضح ہونا چاہیے ہے جس دے ویکھن نال سانو تسلی ہو جائے کہ واقعی تو اللہ دا بھیجا ہے نمائندہ ہے. تو اللہ کریم نے پھر ایک شرط لگائی. ٹھیک ہے اگر انہاں دا یہ مطالبہ ہے کہ کوئی نشانی ہوئے تو اسا اس شرط دے وچ انہاں نو ایک نشانی دینے ہیں. اگر انہوں نے پھر بھی تیری تکذیب کیتی تو پھر اسا اس قوم نو تباہ و برباد ضرور کر جاؤ. اتمام حجت ہون دے بعد پھر اگر کوئی قوم پیغمبر دی نبوت و رسالت اور صداقت دا انکار کر دی ہے تو اس قوم نو اللہ کریم تہس نہس کر دینا. تو اللہ کریم نے کئی ایسے معجزات اور اپنیاں خرق عادات قدرت دیاں نشانیاں قرآن مقدس دے اندر بیان فرمایا ہے. صالح علیہ السلام دی قوم نے قوم سمود نے آکھیا کوئی نشانی دے. تو اللہ دے رسول نے اللہ دے سامنے استدعا فرمائی. اللہ کریم نے ایک پہاڑ دے وچوں اونٹنی نو ظاہر فرما دیتا. ہاذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ. جڑی نشانی دا مطالبہ کر دے ہے اے اللہ دی نشانی تواڈے کولوں آ چکی. لا تمسوها بسوء. اے ہن میری گھر دی پلی ہوئی اونٹنی نہیں. اے انجے سمجھو اللہ والو ایک میرے وجود تے معجزہ ظاہر ہویا. اے اللہ دی قدرت دی نشانی ہے. اس واسطے تساں اپنیاں اونٹنیاں طرح اس نو نہ سمجھے آئے. چونکہ اللہ دی قدرت دا ظہور ہے لہذا انہوں کسے قسم دی تکلیف نہ دے. انہاں آکھیا ٹھیک ہے. اتھے ایک کنواں آئی جس کنویں تو قوم اور برادری پانی بھر بھر کے خود استعمال کر دی آئی. صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جڑی اونٹنی اللہ کریم نے بطور قدرت اور نشانی دے ظاہر فرمائی ہے اس دا ایک دن مقرر ہے. ایک دن ایک کنویں تو پانی پیسی دوسرے دن تسا پانی استعمال کرے. وہ اونٹنی ایسی آئی کہ جدہ او دی واری آوے ہاں کنویں چو پانی پیوے ہاں انجے سمجھو پورا کنویں خالی کر چھوڑے دی. اللہ دی طرف وہ ایک ازمائش جو ہے اس قوم واسطے. نال اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اے جتھے ٹردی پھردی کھاندی پیندی رہ جاوے اینو اگو ڈکیا اے نہیں اینو کسے قسم دی تکلیف. او جیڑی کھیتی چ وڑے ایک واری تاں جی میں مکڑی پھر ویندی ہے انجے چٹیل میدان کر چھوڑے. انہاں دے اندر 9 سردار رہندے ہن. انہاں نے مشورہ یہ کیتا کہ کسے طریقے نال اس اونٹنی تو جان چھڑائیے. بھئی یہ تو خوہ بھی خالی کر چھوڑے دی ہے ساڑیاں فصلہ بھی ختم کر چھوڑے دی ہے. صرف اونٹنی تو جان نہیں سے چھوڑے دے نال راتوں رات صالح علیہ السلام نو بھی قتل کر دے. آخر کار انہوں نے اونٹنی دے
پیر کٹ چھوڑے بھئی تاکہ اے نہ ٹرسی تے نہ ساڑے رڑیاں کرے سی فَعَقَرُوهَا جو ہی انہوں نے اس اونٹڑی دے پیر کٹ چھوڑے اللہ دے پیغمبر روندے ہوئے اپنی قوم دی طرف تشریف لے گئے کہ توڑے ہی مطالبے دے مطابق اللہ نے میں پیغمبر دی نبوت اور رسالت دی صداقت دی شہادت اور نشانی اس اونٹڑی نو پیش فرمایا تو انہوں من لونا چاہیدہ ہے کہ اللہ دا پیغمبر بھی سچا ہے اور اس کی تعلیم و تربیت بھی سچی ہے مگر بجائے تسلیم کرنے دے الٹا تو سب میری بھی تکذیب کیتی ہے اور اللہ دی دیتی ہوئی علامت نشانی دی بھی تضحیق کیتی ہے اور انتظار کرو ترائے دنہ دے اندر توڑے ہوتے خدا دا قہر ڈھانا ہے اور اللہ کریم نے توڑو تباہ و برباد کر دے تو ایسا ہی ہویا 3 دنہ دے اندر فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ زمین دے وچو اتنی بھیانک قسم دی چیخ نکلی کہ زمین پھٹ گئی تو اللہ کریم نے ہوا چلائی تے نال انگاریاں دی بارش برسا دیتی جتھے قوم دا فرد آئی اس نو انگارہ جو ڈھوے ہاں ستاں دھرتیاں تو تلے دھن سوئی دا سب دے سب تباہ و برباد ہو گئے جدہ نمبر آیا ہے امام الانبیاء سید الانبیاء فخر الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا تو سب تو پہلے اللہ دے پیغمبر نے اے دعا کی تھی اللہ میری قوم تے او عذاب مسلط نہ فرماویں جیڑے عذاب تو پچھلیاں قومت مسلط فرمائے مطلب اے ہے کہ تمام انبیاء کرام دی خیر خواہی نو کٹھا کرو رافت شفقت کٹھی کرو وہ ایک پاسے تے ادو اکیلا میرا محمد الرسول اللہ ہے اتنی 1.25 لاکھ پیغمبران دی رافت شفقت نہیں مل سکتی جتنی اکیلے محمد الرسول اللہ نے اپنی امت واسطے درد دل نال اس نے فلاح دارین دا سبق آکے پیش فرمایا ہے تاکہ میری قوم دوتے او پچھلے عذاب اللہ پاک مسلط نہ فرمائے انہوں نے بھی کئی نشانیاں طلب کی تھی آخر لگے بھی کوئی فرشتہ ہوئے کوئی باڈی گارڈ ہوئے تیرا کوئی گھر سونے دا ہونا چاہیے ہے بلکہ ایک دن تا اتھو تک آکھن لگے کہ یہ چند اگر 2 ٹکڑے ہو جائے 2 لخت ہو جائے تو تے محمد دی ایسا تصدیق کر لے جائے تو اللہ کریم نے فرمایا میرا سونا پیغمبر اسا تیری صداقت نو تا داغ نہیں لگن دینے مگر انہا کنجران دا سانو پتہ ہے انہا واتوی تا محمد نو مننا کوئی نہیں یہ تو سانو پہلے ہی پتہ انہا مننا نہیں مگر تے پیغمبر دی صداقت تے میں اللہ حرف نہیں آور دینا اقترب للناس حسابہم اللہ نے فرمایا جدہ انہوں نے اس قسم دے مطالبے کیتے انہیں سمجھو قیامت قریب آ چکی ہے اللہ نے فرمایا میرا سونا پیغمبر انج 2 انگلیاں انج اکٹھیاں کر کے لے جاؤ جدہ میں تو انہوں آکھا نا کہ انہوں انج کر دیو تو تلو انج کر سے اسا چاننو 2 ٹکڑے فرما رہا ہے اقتربت الساعت وانشق القمر میرے سوڑے محمد کریم نے جدہ 2 انگلیاں ان اتا کر کے این کیتا ایک مشرق والے پاس ہے ٹوٹا ڈھے پہ دعا مغرب والے
مگر انہاں وقت بھی کہ آکھیا ہاذا ساحر معاذ اللہ اے محمد جادو کیتا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نے صحیح بات ہے کہ ایسا رحیم و کریم پیغمبر اللہ دے کارخانہ قدرت دے اندر بھی اور کوئی نہیں ہے. اللہ دے محبوب تشریف لے جا رہے ہیں انتے ابو جہل نبی علیہ السلام نو جو ویکھے اس وقت چونکہ بیت اللہ دا متولی ابو جہل آئی بیت اللہ دے ویچ کھلوتا نبی علیہ السلام نو ویکھ کے آکھن لگا اللہم ان کان ھذا ھو الحق. اے اللہ اگر اے تیرا محمد ہے نا سچا تے اے دوتے نازل ہون والی کتاب بھی ہے سچی تو بھی فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ میرے اتے پتھرہ دی بارش برسا دے تاوی تیرے محمد نو میں سچا نہیں بنے. تو اے جملے اس دے سوڑے محمد کریم نے سن لے. اللہ دے پیغمبر دے دل دے اندر وڈا غم آیا. سوڑے محمد کریم نے فرمایا اللہ میں تہاں رحمت للعالمین میں تو چلو اے دے حق اج پلوتا نہیں کیتا. اے جو آپ کھلا منگتا ہے کہ اللہ میرے اتے پتھر برسا مینو تباہ و برباد کر تا اللہ دی دعا قبول کر تے دس عطیہ ناز فرما. دل کس بات دیا اگو اللہ نے فرمایا میرا سونا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. میرا سونا میں دا رگڑا تا قدہ دا کڑ چھوڑا مگر اگو منہ تے محمد دا مینو نظر آ رہی ہے مینو تیرا حیاء آ رہی ہے. تیرے حیاء دی وجہ تو اسا کافرانو بھی کھوئندے رہ ویندے ہیں مگر محمد دی بے ادبی نہیں ہو وڑا دے. تو مطلب کیا ہے قوم نے آکھیا نشانی دے. اللہ نے فرمایا سب تو وڈی نشانی میرے محمد دی صداقت دی اے ہے کہ اے دے دل دوتے میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا. بھائیو جس قوم نے اللہ دی مشیت اور قدرت دی تضحیق کیتی ہے بے ادبی کیتی ہے گستاخی کیتی ہے اس قوم نو اللہ نے تباہ و برباد کر دیتا ہے. تے سونے محمد پاک دا اعجاز اور معجزہ اے قیامت تک اللہ نے قرآن دی شکل وچ محفوظ فرما دیتا ہے. ایک ایسا معجزہ ہے اللہ دا کہ اے قیامت تک اس دے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی. تو اس وقت سوڑے محمد پاک دا معجزہ ساڑے پاس کڑی شکل ہے بولو قرآن پاک دی شکل جیڑا ہون اس دی توہین کرے سی تو یقیناً اس نے ذلیل و رسوائی ہونا ہے تباہ و بربادی ہونا ہے کدی سکھ دا سا اللہ نے نصیب نہیں فرمایا. اسے وجہ تو ایک دن سوڑے محمد پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو بھی اللہ نے فرمایا کہ میرا سوڑا پیغمبر تواڈی بھی عزت و عظمت و رفعت قیامت تک اگر محفوظ رہ سکتی ہے تو فتبع قرآنہو تو سبھی اتباع کرنی ہے تو اسے رب دے قرآن دی کرنی ہے. ایک موقع تے اللہ کریم نے ایک مثال نال مسئلہ سمجھایا. تاکہ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دل دے اندر اس بات دا احساس پیدا ہو جائے کہ میری زندگی دے ایک ایک ساہ دا جو مقصد ہے
وہ ہے صرف اور صرف رہنمائی حاصل کرنا تو اللہ دے قرآن تو ضرب اللہ مثلا اللہ کریم فرماندا ہے میں تواڈے سامنے کئی مثالاں نال اپنی کلام مقدس دی اہمیت اور عزت و عظمت تاں بیان کردا تاکہ لعلہم یتفکرون تاکہ ان مثالاں نو سن کے تساں غور و فکر پیدا کرو کہ میں کیڑے پاسے جا رہا تے اللہ دا قرآن مینوں کیڑی طرف بلا رہا ہے قرآن پاک میرے واسطے کے خزانہ لے کے آیا ہے تے میں کیڑے پاسے دھکے تھڈے کھا کے تے زندگی نو برباد کر رہا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ اللہ نے بڑیاں بڑیاں مثالاں بیان فرمایا ہیں صرف اس وجہ تو کہ للناس کوئی بندہ بھی راہ ہدایت تو محروم نہ رہ جاوے کوئی بندہ بھی میں رب دی رحمت تو محروم نہ رہ جاوے معلوم ہویا ہے جیویں قرآن رحمت دا خزانہ بن کے آیا ہے انہیں صاحب قرآن محمد خیر الانام دے وجود نو بھی اللہ نے رحمت دا خزانہ بنایا ہے مطلب اے ہے جے دوواں جہان دی کامیابی دا خزانہ دوواں جہان دی کامیابی دا راز تے اللہ دا قرآن ہے اللہ فرماندا ہے او میرا سونا محمد رسول اللہ انہوں نے سمجھا دے کہ دو بندے ایک انا بھی ہے ڈورا بھی ہے گنگا بھی ہے تے دوا جڑا بندہ ہے او سجاکھا بھی ہے بلندہ بھی ہے سندا بھی ہے اللہ فرماندا حل یستویان اے دو برابر نہیں ہو سکدے ایک گنگا بھی ہے اندھا بھی ہے ڈورا بھی ہے اب کم لا یقدر علی شیء گنگا بھی ہے تے جڑے پاسے بھی ویندا ہے کوئی خیر لکم بھی نہیں کر کے آندا بلکہ مالک دا گھاٹا بھی کریندا ہے نقصان بھی کریندا ہے دنیا دا بھی گھاٹا کریندا ہے آخرت دا بھی گھاٹا کریندا ہے انہوں چنگی گل سنائی جاوے تا ڈورا ہے مڈھو سندا بھی کوئی نہیں ہے انہوں جے کرباں پھد کے انہوں کھوئی چوٹھاون ڈھان تو بچاون واسطے ہٹایا جاوے تا ویکھن دی طاقت بھی نہیں رکھدا الٹا ہٹاون والے نو بھوکڑ لگ ویندا ہے دعا بندہ اے من یامر بالعدل جیڑا گل بھی انصاف والی کریندا ہے ستھری گل کریندا ہے او کہتے ظلم تے زیادتی بھی نہیں کریندا جیڑا اونوں گل کریندا ہے وڈی غور نال سندا ہے جیڑا فیصلہ بھی کریندا ہے ویکھ بھال کے کریندا ہے کہندی حق تلفی نہیں کریندا اللہ فرماندا ہے او بندیوں تساں اپنے عقل نال دسو ایک دی دوئیں برابر نہیں ہو سکدے جداں اے نہیں ہو سکدے تا انہی دن قیامت دے بھی اے دوئیں برابر نہیں ہو سکدے یہ اتھے برابر نہیں تا اگاں بھی برابر ہے بولو اگاں بھی برابر نہیں ہے اگاں بھی عدل و انصاف ہونا ہے
لہذا اللہ فرماندا ہے گنگا اوے جڑا قرآن نو نہ پڑھدا ہے نہ بولیندا ہے نہ سمجھدا ہے تے ول ڈوروی اوے جڑا فضائل اعمال دیاں فضیلتاں تے سندا ہے مگر قرآن نو سننا گوارا نہیں کریندا محمد دی زبان نو نہیں سندا سوڑے محمد دے بیان نو نہیں سندا حق سچ دی گل نہیں سندا کدی بھی عدل و انصاف تے پورا اتردا نہیں ہے جدے ویندا ہے خرابیاں مچائی ویندا ہے جویں گندی مکھی جتھے بوے اتھائیں کیڑا کڈ دیندی ہے انج مشرک جتھے ہی ویندا ہے اوتھے شرک والی گندگی پھیلا دیندا ہے کہیں کم دا نہیں ہے تے جیڑا مومن بندہ ہے اے بولیندا وی ستھرا ہے زندگی بھی ویکھ ویکھ کے چلدا ہے جویں جویں محمد دی سیرت نو سکھائندے ہے جویں پھول ایک جگہ تے چلا جاوے پوری محفل نو مہکا دیندا ہے انجے مومن جڑی محفل وچ لگا جاوے اوتھے قرآن و سنت دیاں مہکاں پیدا کر دیندا ہے اللہ فرماندا ہے ایک مشرک گندگی دا ڈھیر بنیا ہویا ہے ایک مومن رحمت ہدایت دا خزانہ بنیا ہویا ہے ایک دی برابر نہیں ہو سکدے جیڑا مشرک ہے او دنیا تے وی ذلیل و رسوا ہونا ہے تے دل قیامت دے وی جہنم دا بالن بنا ہے مومن دنیا تے بھی اللہ دے رحمت دے سائے تے تلے رہندا ہے جداں اللہ دے دربار دے اندر وینا ہے اتھے بھی اللہ نے فرمایا سلام علیکم طبتم فادخلوا خالدین شالا وستا رہے او مومن بندہ اج میں اللہ دی سلامتیاں دے تحفے نال جنت وچ داخل ہو یہ دو کدی برابر نہیں ہو سکتا ایک او ہے جڑا قرآن نو اپنا رہبر تے رہنما سمجھدا ہے ایک او ہے جڑا قرآن نو مڈو سننا بھی گوارا نہیں کریندا تو اللہ فرماندا ہے اے دو کدی برابر نہیں ہو سکتا اسے قرآن مقدس نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا پہلے خطاب فرمایا اے ایماندارو ایمان تا آیا ہے جدا محمد دی زبان تے یقین رکھیا ہے ایمان تا آیا ہے جدا رب دی کلام قرآن دتے ایمان رکھیا ہے کیونکہ اللہ دی وحدانیت دی پہچان قرآن کریندا ہے تے محمد دی نبوت اور رسالت دی صداقت دی گواہی بھی رب دا قرآن فرمائندا ہے اللہ کریم نے فرمایا جنہاں نے میرے محمد تے قرآن تے ایمان لے آندا ہے ہن اس جے کر اپنی ایمان دا ثبوت دیونا ہی نے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم میں اللہ نے تواڈے تے رمضان المبارک دے روزے فرض کر دیتے روزیاں دی فرضیت دا مقصد کے آئی لعلکم تتقون تاکہ ہر ویلے تواڈے دل دے اندر میں اللہ دا خوف پیدا ہو جائے تواڈی زندگی دے ہر ساہ دے اندر میں اللہ دی خشیت تواڈے دل دے اندر پیدا ہو جائے تاکہ پتہ لگ جاوے کہ مومن ہوندا ہی او ہے جتھے رب رکیندا ہے رک ویندا ہے جتھے رب ٹریندا ہے مومن ٹر ویندا ہے اللہ نے روکیا ہے کہ پورے دیہاڑی دے اندر نہیں کھاونا صبح صادق تو لے کے غروب آفتاب تک کھانے دے نیڑے نہیں رہنا اس مومن نے عملی طور تے رب دے حکم دی پابندی کیتی ہے اللہ فرماندا جڑا انج میں رب دے احکامات دا پابند بن گیا ہے یہ جائے بندے دا نام ہے اللہ متقی رکھ دینا تے متقی لوگوں واسطے میں اللہ دے انعامات کیا ہے ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکوائب اترابا وکاسا دہاقا
لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. جس بندے نے اللہ دے احکامات تے گیا ہے روک انجے سمجھو اس مومن دے دل وچ تقوی پیدا ہو گیا. تے روزہ آیا ہی روکن واسطے. کس واسطے آیا؟ روکن واسطے آیا. رمضان نے آکھیا کہ اللہ پہ آتا ہے صبح صادق تو لے کے غروب آفتاب تک کھانے پیڑے دے نیڑے نہیں بیٹھا. مومن نے رب دے حکم نو منیا روک گیا انجے نا. تے جس نہ منیا وہ نہ رکے. ایو ہی آکھ سکتے ہیں جس نہ منیا نہ رکے. مطلب اللہ کریم نے اس قرآن مقدس نو سونے محمد الرسول اللہ دی نبوت و رسالت والی رحمت تے قرآن کلام اللہ دے ہون والی رب دی خاص رحمت ان دوانو خزانہ بنا کے اس امت نو نصیب فرمائے. لہذا اللہ کریم نے ثابت کر دیتا ہے کہ جن دے دل دے اندر میرے محمد الرسول اللہ دی عزت قدر موجود ہے او بندہ کدی بھی رب دے قرآن دا مخالف نہیں ہو سکتا. لہذا اللہ نے ملتا ایک موقع تے اپنے پیغمبر نو فرمایا اے میرا سونا محمد الرسول اللہ فاصدع بما تؤمر. جویں جویں میرا قرآن تینوں حکم دیندا ونجے انجے گج گج کے سناونا تیرے ذمے ہے. باقی جڑے تیرے مخالف ہیں تیرے دشمن عارض عن المشرکین ان مشرکین دی تو پرواہ نہ کر. کفیناک المستہزئین. او میرا پیغمبر تو میرا قرآن بیان کر. کوئی تینوں ساحر آدھا پہ ہوئے, کوئی تینوں کاہن آدھا پہ ہوئے, کوئی تینوں شاعر تے مجنون آدھا پہ ہوئے, کوئی تیرے تے جادو چلاون دیاں ترکیباں کریندا پہ ہوئے, کوئی تے پیغمبر نو پتھر مارن دا سوچیندا پہ ہوئے, کوئی تے پیغمبر دے قتل دے منصوبے بنائیندا پہ ہوئے. انا کفیناکا انا تیرے سارے دشمناں دا مقابلہ کرن واسطے میں کافی ہاں. لہذا انہاں دی پرواہ تو نہ کر. تیرے ذمے آئے میرے قرآن نو کج کج کے سناونا باقی تیرے دشمن جانن تے میں جانا. لہذا تو میرا قرآن پڑھ پڑھ کے سنائیندا پتھر لگن تاویں سنا وطنوں تے وطن ہوئے تاویں سنا تیرے راواں دوتے کنڈے نچھاور کیتے جاویں تاویں سنا تیریاں معصوم دھیاں دیاں گلاں دوتے چاٹا ماریاں جاویں تاویں میں رب دا قرآن سنا. کتنا مزہ آندا پیا ہونا ہے جدوں ساری برادری میرے محمد نو کاہن تے شاعر پیا دی ہونی ہے. تو اللہ کریم نے اپنے پیغمبر نو فرمایا بلغ ما ساری دنیا میرے محمد دی مخالف ہے مگر وقتی اللہ فرماتا بلغ ما انزل الیک من ربک. میرا پیغمبر ساری دنیا نال تا متھا لال ہے مگر میرے قرآن دی تبلیغ نہیں چھوڑنی کیونکہ تے پیغمبر دا گواہ بھی قرآن بن کے آیا ہے, تیری صداقت دا گواہ بھی قرآن بن کے آیا ہے, تے میں اللہ دی وحدت دا خزانہ بھی میرا قرآن بن کے آیا ہے. میرے قرآن نو تو نہ پیا چھوڑے میرا محمد تے تیرے دشمناں نو میں اللہ نے قطعاً نہیں چھوڑنا. تو قرآن نہ چھوڑ تیرے دشمناں دا مقابلہ میں اللہ پہ کر لے.
کیا مطلب ہے؟ اج دا امتی مسلمان آدمی بھی یہی طریقہ اگر اپنا لائے ساری دنیا مقابلے چ آ جائے مگر قرآن نو نہ چھوڑے، اللہ فرماندا پھر انہاں دے دشمناں دا مکو میں اللہ آپ بن چھوڑے دا۔ اسے واسطے ایک مثال میرا خیال ہے پچھلے جمعے رہ گئی، تو ساتھ میرے خیال ہے وہ جس ٹائم جمعہ پڑھ کے سن کے ویندے ہو جولیاں چھڑ کے ویندے ہو بھئی مولوی سانو دیتا ہے ایدہ دیتا ہوئی تھا سٹی بن جائے۔ دو مثالہ پچھلے جمعے تو آکھیاں بھئی تو اللہ دے قرآن جو دو مثالہ تو سنا بڑی ایک تا سنی گئی آئی تے ایک رہ گئی آئی۔ ایک جڑی سنائی ہے ان لکم فی الانعام لعبرات، جانور نو بھی اگر تو غور و خوض نال ویکھے ہاں تو اس جانور وچ بھی اللہ نے تیرے واسطے توحید دیاں کئی نشانیاں رکھ دیتی ہیں۔ ہون ایک مکھی دی مثال سنائی تھی، مکھی تو بالکل نکی جی ہوتی ہے، جانور تو بڑا وڈا ہوتا ہے، مجھ گاں اٹھ بھیڑ بکری وہ تو وجود زیادہ ہے، مگر مکھی بالکل چھوٹی جی ہوتی ہے۔ اللہ نے مکھیاں دی مچھراں دی ڈاوراں دی مکڑیاں دی کتیاں دی خنزیراں دی ڈنگراں دیاں مثالاں صرف دیتی ہیں تو صرف اور صرف تینوں مینوں راہ ہدایت تے لے آمن واسطے بیان کی دی۔ ایک جگہ تے اللہ کریم نے کتے دا ذکر فرمایا، اللہ نے فرمایا مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، تو سا اس کتے نو سکھاؤ سدھاؤ، اس نو سدھاونا اس طرح ہے جیویں کہ اللہ کریم نے خود تو انو سکھایا ہے۔ بہرحال ایک لمبی تفصیل ہے مختصراً ہے، کتے دے اندر ترائے شرطہ سکھاؤ نہ دے۔ پہلے تا یہ ہے بھئی کتا جیڑا ہے شکار نو ویک کے نہ دوڑے بلکہ او آرڈر اپنے مالک دا پابند ہوئے، مالک کو نو آنکھے تا ونجے، سمجھ رہے ہو جے او اشارہ یا جڑی زبان یا جڑے انداز نال کتے نو سکھایا ہے او اشارہ جب تک مالک نہ کرے اس وقت تک کتا شکار آلے پاسے دوڑے، یعنی او کتا انتظار کرے مالک دے آرڈر، چلو بھائی اس آرڈر کیتا کتا دوڑ پہ اجاں ادھچ اپڑے ہے تے پچھو مالک وط سڑیا سے، کتے شکار نو چھوڑ دیتا ہے مگر مالک دے ساڑھ نو چھوڑیا۔ کتنی شرطہ ہو گئی ہیں؟ دو۔ تیسری شرط ہو دی اے ہے کہ شکار نو کتا اپنی غرض واسطے نہ پکڑے بلکہ اپنے مالک دی امانت سمجھ کے شکار کرے، وہ کہ سمجھے کہ یہ امانت کہیں دی ہے میرے مالک دی۔ کتنی شرطہ ہو گئی ہیں؟ ترائے۔ ایسیاں ترائے شرطاں والے کتے نو جدہ شکار تے تسا چھوڑو چاہ تے اللہ فرماندہ ہے تسا اسے وقت ہی تکبیر پڑھ چھوڑی، اسے وقت ہی تکبیر پڑھ کے انہوں چھوڑ دیو۔ شکار پکڑن لگیا کتے دے چمبے وچ او شکار ونجے مر، اللہ فرماندہ ہے او توڑے واسطے حلال ہے، انہوں اللہ دی نعمت سمجھ کے کھا پی لے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ کتا پلیت ہے، پلیت ہے، مگر اس پلیت چ حیا کہیں دا پیدا ہویا ہے؟ مالک دا، مالک دا حیا پیدا ہویا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے او دھی ماری ہوئی مسلمان واسطے کیا ہے؟ بولو ہون بلندے دے بھائی، یہ جلے پھٹیاں تو آن کے لیندے ہو
کدی پوچھے ہی نے بھئی اس جانور نو کہیں ذبح کیتا ہے، مالک دے حیا کرنا لے کیتا ہے یا کسے بے حیا کیتا ہے؟ کدی پوچھے نے؟ بولو تو صحیح یار، وقت اس بندے اس مالک دا حیا کیتا، ادھنالو موڑو کتا چنگا نکلیا کہ نہ نکلیا؟ معلوم ہوندہ ہے کتے دے اندر اللہ نے ایک خاصیت رکھی ہے کہ مالک دے سکھاون نال او سکھ سکدا ہے، اگر او نہ سکھ سکدا ہوئے ہاں تا اللہ کدی بھی سکھاون دا حکم قرآن اچ نہ فرماوے ہاں۔ یہ کتا کسے چور یا کسے پیر دی حس رکھ کے کھڑے ہویا چور لب سکدا ہے تو یقیناً اس دے اندر اے حس رکھی ہے کہ نہ نظر آون والے مالک دا حیا بھی رکھدا ہے۔ مالک دا حیا کتا کر گیا ہے، مگر رب دا حیا نہ کرنے والے مشرک نے بولو جس نو اللہ بنایا ہی اپنے حیا کرن واسطے، اس نہیں کیتا کتا کر گیا۔ اللہ تائیں فرمایا دا بل ہم ازل، اے جڑا رب دے قرآن تو گیا ہے نکھر اندھا ہے گنگا ہے بہرا ہے کہیں کھاتے دے ہی نہیں ہے، اے اس کتے رالو بھی بھیڑا ہے۔ اللہ شاء ہر مسلمان نو محفوظ فرمائے۔ تاں اللہ کریم نے فرمایا اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون۔ اللہ کریم فرماندہ ہے اساں مکھی نو حکم فرمایا، شاہد علی مکھی، اس نو اسو حکم فرمایا کہ تو پہاڑاں تے گھر بناونا ہے، درختاں تے گھر بناونا ہے، اونچیاں اونچیاں چھتریاں نما چیزاں تے گھر بناونا ہے۔ جداں مکھی نے گھر بنایا ہے اللہ فرماتا ہے ہن اگلا کم تو کیڑا کرنا ہے، ثم کلی من کل الثمرات، پھر تو ثمرات دا پھل چوسنا ہے، رس چوسنا ہے، پھلاں دے وچوں رس چوسنا ہے، تے اے وی تیرے واسطے پابندی نہیں آئے کہ صرف ہک شہر چوتویں رس چوسڑے ہیں، اور کہیں پسے تو نہیں جا سکتی، نئی نئی فصلوں کی سبل ربک ذللا۔ اللہ فرماتا جتھوں تک بھی چلی وان تیرے واسطے میں اللہ نے رستے آسان کر چھوڑے، تینوں کسے قسم دی رکاوٹ نہیں آ سکتی، جتھوں تک بھی تیرا دل کرے دوڑ پرواز کر، مگر چوتھی گل اللہ نے فرمائی ہے بھاویں جتنی بھی دور نکل جاوے تیرا رابطہ اپنے گھر نال ہونا چاہیے ہے، اتنی بھی دور نہ نکل ونجے کہ تینوں پچھاں ولن دا خیال بھی نہ روے۔ جدائے چار شرطوں تو اپنے اندر پیدا کر لیا تو نتیجہ کے نکلنا ہے، یخرج من بطونہا شراب مختلف الوان۔ اللہ فرماندہ ہے واللہ تیرے پیٹ چوں انج دی رس نو کڈنا ہے، جیڑی رس نو اسا قیامت تک انسان واسطے شفا بڑا چھوڑنا ہے۔ انہوں کے بڑا بڑا ہے؟ اگو اللہ کریم فرماندہ ہے
ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون۔ یہ جڑی ایسا گل کیتی ہے اس مثال نو سن کے غور و فکر کرنے والے بندے نو ساڑیاں گلیں سمجھ آ سکتی ہے۔ پہلی گل تا اے کہ اسا مکھی نو حکم دیتا ہے، او مکھی بھی ساڑے حکم دی پابند ہو گئی ہے، تے جے اسا اس بندے دی اصلاح واسطے پورا قرآن نازل فرمایا ہے تے اے وقت بھی ساڑے احکامات دی فرما برداری نہ پیا کریندا ہوئے تے اے بھی کدی اپنے مقصد دے اندر کامیاب نہیں ہو سکدا۔ او مکھی جداں اللہ دے حکم دی پابندی کیتی ہے تے اللہ فرماندا ہے کہ تو پھلاں وچ رس چوسنا ہے، گندگی دے نیڑے نہیں وینا۔ مکھی ویندی ہے کسے حرام شے تے، کتا مویا پہ ہوئے بیٹھی ہے کدی؟ بولو مکھی کدی گوبر پھوسی تے بیٹھی ہوئی نظر آئی نے؟ ہمیشہ باسی تکائیں ستھری شاید راس چوسے سی۔ وہ سمجھیں دے پہ ہو؟ اللہ فرماندہ ہے اساں جیویں مکھی نو آکھے ہے ستھریاں چیزاں دا رس چوسنا ہے، انہیں اساں مومنانو انسانانو کے آکھیا ہے جے دنیا تے زندگی گزارنی ہے کلو مما فی الارض حلالا طیبا، تساں بھی کھاونا ہے تا حلال طیب کھاونا ہے، جدا حلال تے طیب کھاسو یقیناً توڑے اندر میں اللہ نے دولت ایمان نو پیدا کر دیونا ہے، تے جس نو اے نعمت مل جائے وشکروا للہ، انہوں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مینوں ایمان علی دولت دے دیتی ہے۔ معلوم ہوندہ ہے اندر ایمان آندہ ہے تو حلال کھاون نال آندہ ہے، ایمان اجر دیتا حرام کھاون نال ہوندہ ہے، لہذا اللہ نے مکھی نو آکھیا ہے من کل ثمرات، تو اے ستھریاں پھلنا دا رس چوسنا ہے۔ تیسرے نمبر تے اللہ نے فرمایا یہ انہا میں رب دے حکم دیجے تو پابندی کر کے زندگی بسر کریں دی رہی ہو، تسبل رب کے ذلولا، اسا تیرے واسطے سارے رستے آسان کر دیونے آئے، ساریاں رکاوٹاں ہٹا دیونیاں، سارے دشمنانو ہٹا دیونا ہے، سارے مخالفانو ہٹا دیونا ہے، ساریاں عداوتاں تے سارے روڑیانو ہٹا چھوڑنا ہے، ذلولا اسا تیرے رستیانو آسان تے نرم کر چھوڑنا ہے، تینوں دشواریاں کو بچا لینا ہے۔ انہیں اللہ کریم فرمائندہ ہے کہ تو میرے قرآن دوتے ایمان رکھ، میرے محمد دی سنت عمل کر۔ اللہ فرماتا انہا چیزاں دوتے ایمان تے عمل تو چا پیدا کر، جیویں مکھی تے رستے تو روڑے میں اللہ ہٹا چھوڑے دانا، انہیں مومن بندے تیری زندگی دے اگو آمن والے روڑے بھی میں اللہ ہٹا چھوڑے، جیویں اس مکھی دے رستے نو میں اللہ آسان کر دینا۔ انہیں مومن واسطے اللہ فرماتا ہے اللہ نہدینہم سبلنا فاسلکی سبل ربک ذللا، مومن بندہ جدا رب دے قرآن تے ایمان کامل درجے دا پیدا کر لیندا ہے، سونے محمد دی سنت والا رس اپنی زندگی دے اندر بھر لیندا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں بھی تیری زندگی دے سفر نو آسان کر چھوڑے داؤنا، ساریاں رکاوٹاں میں اللہ ہٹا چھوڑے داؤنا، کوئی تیرے اتے
پھوکے مار کے ہٹاون دی کوشش کرے کوئی ملت پیر بھیج کے تینوں اس رستے تو ہٹاون دی کوشش کرے کوئی تینوں دھواں دکھا کے ہٹاون دی کوشش کرے اللہ دی قسم اللہ دا قرآن فرماندا ہے ساری دنیا بھی اگر توڑے ٹپلے تے جادو توید تے منتر کرن والی ہوئے میرے قرآن نو جفا تو مار کے رکھ ساریاں رکاوٹاں نو دور کر کے بغیر حساب تے جنت دا داخلہ میں اللہ دے بڑا او دیاں رکاوٹاں اساں ہٹائیاں اس دا رابطہ گھر نال رہے رابطہ گھر نال ہی رہے نا رس خود چوس کے تے کہیں ہور دے گھر وانج کے رس نہیں سٹان دی آکے سٹی حصہ اپنے گھر وچ اللہ فرمائیتا ہے آخر کار جدہ اس دا گھر نال رابطہ رہا ہے حلال کھاندی رہ گئی ہے اللہ دے حکم دے تحت چلی ہے تا ویکھو اس دے پیٹ جو اساں شہد تیار کر دیتا ہے اس نو لوگوں واسطے اساں شفا بنایا ہے مگر شفا اس نو مل سی جڑا گھٹی بھرے سی جڑا گھٹی نہ بھرے تو شفا بھی مل سکتی ہے قرآن بھی شفا ہے شہد بھی شفا ہے مگر شفا تا مل سی جو شہد دی گھٹی اندر جاوے جے خالی بوتل نو بان کے گالے لٹکائی رکھے تا شفا بولو تو صحیح مل سکتی ہے نہیں جیویں اس دی گھٹی بھریے شفا مل دی ہے اندر دے روگ مٹ دے ہن ڈھڈ دیا مرضہ دور ہو دیا ہن اللہ فرماندہ انجے قرآن دی گھٹی تو چپھر تیرے دل دے روگ مٹا کے ہدایت تے ایمان میں اللہ خود نصیب فرما جائے قرآن بھی گل گھٹن واسطے نہیں آیا گھٹی بھرن واسطے آئے اینو کیدے لائے جاؤ اندر لائے جاؤ پھر اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ اس قرآن نو تواڈے واسطے کیا بنایا شفا بنایا اسے واسطے اللہ کدی ویکھے نے ماکھی جتھے بیٹھا ہوئے اس دے باہروں ایک ملکہ ہوندی ہے ماکھی دی انہاں مکھیاں دی ایک کیشہ ہوندی ہے ملکہ ہوندی ہے گولڈن کلر دی او اس اپنے چھتے دے باہروں پھر دی رہ وئی دی اس دا کم ہوندا ہے سیکورٹی آلا او ریڈار لائے کے تے باہروں پھر دی رہ دی یعنی اس گھر دی کے کریں دی ہے حفاظت کرے دوسرا اس دا کم یہ ہوندا ہے کہ باہروں آوان والی جیڑی بھی مکھی آوے انہوں چیک کریے کہ کیا واقعی اللہ دے حکم دے مطابق رس لے آئیے یا کدھائی اللہ دی نام فرمانی یا باغیہ بان کے تو نہیں آئی باہروں آوان والی مکھی دے منہ دے اتے او ملکہ سونڈ رکھ کے او دا رس چیک کر دیئے بھی اس دا رس اوہ ہے یا نہیں یہ اوہ ہے تا پاس کر دیں دیا دی جا اپنا رس گھر رچ چھوڑ دے تے جے اس دے اندر او رس نہ ہوئے او دی او ملکہ اٹھائیں گچی مروڑ گئے کدی تجربہ کیتا رہے صرف وہ کھاون نال گھر رہے کدی تجربہ کرے وڈا ماکھی ہوئے یا چھوٹا تو سچو کہ ویکھیا نہیں اس وجہ تو انہوں کہہ رہے ہیں وہی تجربہ کرو ورنہ اللہ دے حکم دے وچے تجربے دی گنجائش ہے کوئی نہیں ہوندی تجربہ کرو ایسا جتھے ماکھی بیٹھا ہوئے او دے تلے کدی غور نال وکھیا ہے تو انہوں کئی مکھیاں مردہ نظر آسن مریاں ہویاں پیاں ہو سن تے مویاں ہویاں بھی او ہو سن جنہاں دے نال اپنا گاٹا کوئی نہ ہو سی سر لتھا ہویا ہو سی او اس وجہ تو مویاں پیاں ہو دیا ہے او ملکہ چک کر دی ہے کہ من کل ثمرات اے ستھرا رس چوس کے آئی ہے یا گندگی تا نہیں چوس کے آئی او دا ذائقہ ٹیسٹ کر دی ہے
دوے نمبر انچ سمجھو کہ اس ملکہ دے سونڈ اللہ لیبارٹری ٹیسٹ رکھے ہے، وہ لیبارٹری کر دی ہے کہ کیا اس دا ذائقہ اللہ دے حکم دے مطابق ہے یا مخالفت کیتی ہے۔ اگر وہ حرام رس چوس کے آوے او دا گاٹا بھی مروڑ دین دی ہے تے انہوں گھر دے نیڑے بھی لگان ہے۔ اللہ فرماندہ جدہ تسا ساڑے کو لوا سو اسا توڑا ہی ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ ایک پاسے میرا محمد الرسول اللہ سی، دوے پاسے قرآن کلام اللہ سی، ٹیسٹ کرے سائیں کیا اے دی شکل ویکھو میرے محمد نال مل دیئے کہ نہیں مل دیئے، اے دے اندر دا تھرمامیٹر قرآن نال لاؤ، اس دا تعلق قرآن نال ہویا کہ نہیں ہویا، یہ ہو گئے پاس پھر تک آئے جنت تے جے پاس نہ ہوئے تو گاٹا مروڑ کے اللہ جہنم دا بالن بڑھا چھوڑا۔ اللہ فرماندہ غذا دا ایمان نال بڑا تعلق ہے، شاہد انہیں تیار نہیں ہوتا جب تک ستھرے پھلا دا راس نہ چوسیا جائے، ایمان اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک حلال غذا نہ ہوئے، جب تک حرام تو نہ بچے اس وقت تک ایمان نہیں آ سکتا، جنہیں حلال تو بغیر شاہد نہیں تیار ہوتا، انہیں حلال تو بغیر ایمان بھی تیار ہے۔ اللہ بھی لیبارٹری لیسی چیک کرو کہ نہیں مشرک دی کٹھی کھا کھا کے حرام دا تا نہیں بن کے آیا کھلا، یہ اندرو بارو پلیت تا نہیں آیا کھلا، سود کھا کھا کے رشوت کھا کھا کے لوگا دے حق غصب کر کے دھی تے بھین دا حق کھا کے تے نہیں آیا کھلا، اے لوگا دیا چوریاں ڈکیتیاں مال چوری کر کر کے کھا کے تے نہیں آیا کھلا۔ معلوم ہوندہ ایمان تا آسی جدا حرام کو لو بچ دائے تے اللہ نے حرام کو لو بچن دی عادت پاور واسطے تینوں مہینوں مہمان رمضان نصیب فرما دیتا، عادت پا کہ جتھے اللہ آکھے رک اتھے رک جا، جتھے اللہ آکھے ہڑ کر ٹور چل اتھے پھر کھلوڑ دی سوچ بھی پیدا تائیں تا اللہ نے سورہ محمد کریم نے واسطے فرمایا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہو، جو میرا رسول دیندہ جائے انہوں وٹیون نہ دیو تے جتھے میرا پیغمبر تو انہوں منع کرے دے اس پاسے ویکھڑ دا ارادہ بھی نہ کرے آئے۔ اے ستھرا جیا دین دسے آئے، یعنی جتھے پیغمبر آکھے کر اتھے کرنا فرض ہے، جتھے پیغمبر آکھے نہ کر اتھے نہ کرنا فرض ہے۔ اے دو کم مسلمان چکرے اللہ دونوں جہانہ دی زندگی دی کامیابی نصیب فرما چکے، اللہ عمل دی توفیق۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد ذي المقام الأسنى وعلى عباده الذين أنعم ارتضى واصطفى واجتبى لهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله الحمد لله الذي قدر الخلق ونور الخلق وأجمل الخلق وأكمل الكائنات. حي قيوم أبدي الذات علي الصفات كريم الآدات. فالثناء لمن له آيات في الكائنات. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أيها الناس اعبدوا الله اتقوا الله. إن التقوى أمر الكل وحكم الكل. إن التقوى أصل الكل ونظم الكل. إن التقوى ملاك الكل. فإن التقوى رأس الحسنات. اعبدوا ربكم ادعوا ربكم اسجدوا لربكم اخبتوا إلى ربكم فروا إلى الله
لا تسجدوا للشمس ولا للقمر فاسجدوا لله واشكروا لله اخبطوا لربكم اسلموا لله انيبوا الى ربكم سبحوا لله اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحوه بكرة وأصيلا الله الله اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم اللهم خذل من خذل دين محمد اخذل من خذل دين محمد اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم شتت شملهم فرق جمعهم باعد بينهم زلزل أقدامهم انصرنا عليهم ربنا أكرمنا عليهم ربنا اطمس على وجوههم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا انصرنا على القوم الكافرين انصرنا على القوم المشركين انصرنا على القوم الظالمين انصرنا على القوم المبتدعين انصرنا على القوم الغاليين فانصرنا على القوم الكافرين اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله سمع الله لمن حمده. الله